بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. رواہ الامام مسلم فی صحیح. محترم حاضرین، خیر کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی اسلام نے، ہماری شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ خیر کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ تمنا کرو، یہ کوشش کرو، یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے فلاں کے جیسے یا اس سے بھی زیادہ دنیا میں خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بہت عبادت کرنے والا ہے، میں اللہ سے دعا کروں اے اللہ مجھے بھی ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے. کوئی اسلام کی نشر و اشاعت میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، میں یہ دعا کروں کہ اللہ مجھے بھی ایسی دولت دے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں. فلاں جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے، وہ مظلوم کی، مجبوروں کی مدد کرتا ہے. اے اللہ میرے اندر بھی وہ طاقت اور قوت پیدا فرما کہ میں بھی مظلوم اور مجبوروں کی مدد کر سکوں. اس شخص کے پاس حکومت ہے، سیاست میں اس کا ایک مقام ہے، اور وہ اس کے ذریعے اپنی قوم کی، اپنے شہریوں کی، اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہے. اے اللہ تو مجھے بھی ایسا سیاسی آدمی، مجھے بھی ایسا ذمہ دار انسان بنا، میں بھی اس کی طرح یا اس سے بڑھ کر قوم کی خدمت کر سکوں. ایسی نیت، ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسی تمنا، ایسی دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. اسلام نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے، اس لیے کہ جب
خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مسابقہ ہوگا. ہر شخص چاہے کہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، تو ایسی صورت میں معاشرہ اچھا ہوگا، معاشرے میں خیر پھیلے گا، برائیاں ختم ہوگی، ہر انسان کو اچھائی سے محبت ہونے لگے گی، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ خیر کے راستے پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن میں یہ چاہوں کہ فلاں شخص کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ برباد ہو جائے. اس نے اچھا گھر بنایا ہے، اس کے گھر میں ایسا کوئی حادثہ ہو کہ گھر تباہ ہو جائے. اس کا ذہن، اس کا حافظہ بہت قوی ہے، ایسی بیماری لاحق ہو کہ اس کے حافظے میں کمزوری آ جائے. وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا ہے، اچھی پوزیشن پر ہے، ایسا حادثہ آ جائے، ایسا واقعہ پیش آئے کہ اس کی پوزیشن گر جائے اور وہ ناکام ہو جائے. وہ فلاں گھر میں لوگ بڑے خوش رہتے ہیں، ان کے گھروں میں اختلافات اور جھگڑے شروع ہو جائیں. وہ فلاں آدمی ترقی بہت کر رہا ہے، کیسے اس کی ترقی رک جائے اور کیسے وہ اس کا دیوالیہ نکل جائے، میں یہ تمنا کروں. میری یہ تمنا ہو کہ فلاں آدمی بڑا مشہور ہو گیا ہے، بھلا اسے ذلیل اور رسوا کیسے کروں، کیسے وہ معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو جائے. میرے دل میں لوگوں کی ترقیات کو، لوگوں کی اچھائیوں کو، لوگوں کی خوشحالی کو دیکھ کر صرف نفرتی ہونے لگ جائیں، یہ کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے ان سب پر اپنی نعمتوں کو تقسیم کر دیا، اور اس تقسیم میں وہ عادل ہیں، منصف ہیں، انصاف پسند ہیں. کسی کو زیادہ، کسی کو کم. اس کمی اور زیادتی میں اس نے بے انصافی نہیں کی ہے، اس کا اختیار ہے. وہ ساری کائنات کا مالک ہیں، وہ جسے چاہے جتنا چاہے دے دے. صحت، تندرستی، مال و دولت، خوشحالی، نعمت، علم، شہرت، عزت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ نے کسی کو عزت دی ہے اور میں اس کی عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کسی کو مشہور کیا ہے، میں اسے ذلیل کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کسی کو صاحب دولت بنایا، میں اسے برباد دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کسی کی زندگی کو خوشحال بنایا اور میں اس کے گھر میں بربادیوں کی تمنائیں کرنا چاہتا ہوں. بھلا مجھے کیا پڑی ہے؟ میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی مخالفت کروں؟ وہ فیصلہ تو اللہ کا ہے. مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے فیصلے سے ناراض رہوں؟ کیا میں اللہ کا پارٹنر ہوں کہ کائنات میں جتنی ملکیت تیری ہے اتنی میری بھی ہے، تو نے اسے کیوں دیا، اسے کیوں نہیں دیا؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹنر تو نہیں ہوں، اور نہ میرے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. وہ تو نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے سے ناراض کیوں نہ ہوں؟
اب اس سوال کا جواب ہم اپنے آپ سے لیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح و شام اپنا دماغ صرف اسی میں صرف کرتے ہیں کہ وہ ترقی کرتا کیوں ہے، وہ آگے بڑھتا کیوں ہے، وہ اتنا خوش رہتا کیوں ہے، اس کا گھر اتنا آباد کیوں ہے۔ مجھے اس کی فکر کم رہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بناؤں، میں خود ترقی کیسے کروں۔ مجھے اس کی فکر کم رہتی ہے، دوسروں کی بربادیوں کی تمنائیں زیادہ رہتی ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کو دوسروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے، اس پر رشک کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار۔ اگر آپ کو کسی کو خوشحال، کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے اور رشک کرنا ہے، آپ کو ویسے بننے کی تمنا کرنا ہے، تو آپ دو لوگوں کو دیکھو، ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ تم یہ تمنا کرو اللہ مجھے بھی ایسا حافظہ دے دے، میں بھی ایسا قرآن پڑھوں، میں بھی ایسی عبادت کروں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور فلاں آدمی کو بہت دولت ملی ہے، وہ اللہ کے راستے میں صبح و شام خرچ کرتا جا رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی ایسی دولت دے تاکہ میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کروں۔ مجھے تو دیکھنا ایسے لوگوں کو ہے جو اللہ کی عبادت میں آگے بڑھ رہا ہے، بندوں کی خدمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ میں یہ تمنا کروں کہ میں بھی اللہ کی عبادت میں آگے بڑھوں، بندوں کی خدمت میں آگے بڑھوں۔ لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ نہیں، اس شخص کا حافظہ اچھا ہے، وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس کی آواز خراب ہو جائے، تو بھلا آپ کو کیا ملے گا؟ اس کے پاس دولت ہے، اس کی دولت تباہ ہو جائے، تو اگر اس کی دکان میں آگ لگی تو آپ کی دکان میں وہاں سے کیا آنے والا ہے؟ آپ کا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی کو حسد کہتے ہیں۔ آدمی خواہ دوسروں کو برباد دیکھنا چاہے، اپنی کوئی فکر نہیں، جب بات کرے تو دوسروں کا چرچا کرتا رہے۔ اس نے نئی دکان کھول دی، کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو سائیکل پر آتا تھا، یہ ابھی کاروں میں گھومنے لگا۔ اس کو دیکھو، اس کے بچے ادھر ادھر بھٹکتے تھے، میرے پاس آتے تھے، بھیک مانگتے تھے، آج دیکھو کیسے کاروں میں گھوم رہے ہیں، کیسے گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کو دیکھو کیسے ترقی کر گئے۔ آدمی جب بیٹھتا ہے لوگوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں اسی چرچے میں لگا ہوا رہتا ہے، اور پھر کہاں سے آیا، کہاں سے لایا، کیسے کمایا، میری عمر اتنی ہو گئی، یہ تو میرے سامنے بچہ ہے، یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا، بڑھنا تھا تو میں بڑھتا، میری عمر بڑی ہے، یہ چھوٹا رہ کر مجھ سے آگے بڑھ گیا، یہ کیسے ہوا؟ آدمی صرف اسی میں لگا رہے اور اس کے دل میں نتیجے میں نفرت اور نفرت، ہمیشہ نفرت کرتا رہے، لوگوں کو دیکھ کر بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن میں ڈوبتا رہ جائے، ہمیشہ زبان سے برا ہی بولنے لگے۔ بعض سلف میں سے کسی نے کہا ہے کہ اگر حاسد کو پہچاننا ہو تو اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ غیبت اذا غاب المحسود، جب سامنے والا غائب رہے یعنی تو پیچھے یہ اس کی غیبت کرتا رہے،
پیٹھ پیچھے غیبت کرے، وَتَمَلُّقٌ اِذَا شَهِدَ، اور جب سامنے آ جائے وہ آدمی تو چاپلوسی کرنے لگے، منہ میٹھی باتیں کرنے لگے، کرتب دکھانے لگے، ایسا باور کرانے لگے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے آپ کی ترقی سے بڑی خوشی ہے۔ تملق اذا شہد، سامنے آئے تو یہ ڈرامے بازی کرنے لگے۔ وشماتۃ عند المصیبۃ، اور جب اس آدمی کی زندگی میں کبھی مصیبت آئے تو یہ مزے لینے لگے، خوش ہو جائیں۔ اسلاف کہتے ہیں کہ اگر کسی حاسد کو پہچاننا ہو تو یہ 3 علامتیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر کسی دوسرے میں 3 علامتیں ہیں تو سمجھنا کہ وہ حاسد ہیں، اور اگر خود میں یہ 3 علامتیں ہیں سمجھنا کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے حسد ہے۔ اور یہ حسد یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ جب ان حاسد یہودیوں کو پتہ چلا کہ ایک نبی عربی ہیں، مکہ میں مبعوث ہوئے ہیں، عربی زبان میں ان کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو انہیں حسد ہونے لگی، بھلا وہ نبی غیر عربی کیوں نہیں ہوا؟ عربوں میں کیوں آیا، ہم میں کیوں نہیں آیا؟ وہ نبی ہمارے درمیان سے کیوں نہیں آیا؟ ان کی کتابوں میں اس نبی کے بارے میں ذکر تھا کہ ایک نبی عربی آئے گا، تم اس پر ایمان لانا، لیکن عربیت سے اتنی نفرت، ایسا حسد تھا کہ انہوں نے پھر اس نبی پر ایمان نہیں لایا، بلکہ ان کی خواہشیں تھی کہ جو لوگ اس نبی عربی پر ایمان لا رہے ہیں وہ سب کے سب واپس پھر سے کفر کے اندر داخل ہو جائیں۔ حسد سے انسان کو اچھائی کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا، جنت کے راستے پر چلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ حاسد محسود کو، سامنے والے کو جہنم کے راستے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس سے بھلا حاسد کا فائدہ کیا ہے؟ جو انسان حسد کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آپ دوسروں کی زندگیوں کو برباد دیکھنا چاہتے ہو؟ آئینے میں کھڑے رہ کر خود کی زندگی کو برباد دیکھ لو، پہلے آپ برباد ہو جاؤ گے، آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت بربادی اس کی طے ہے۔ آپ کسی مسلمان بھائی کو برباد دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ میں دیکھ لو کہ آپ بربادی کے راستے پر چل پڑے ہو۔ اس کی زندگی کیسے ہوگی وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس کو اچھی دولت دی ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن تم نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب یہاں سے تمہارے جسم سے خون نکلنا ضروری ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آپ نے کہا حسد کرنے سے بچو، لوگوں کا برا مت چاہو، ورنہ تمہاری نیکیاں ایسے برباد ہو جائے گی جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر برباد کر دیتی ہے۔ بعد میں لکڑیاں دیکھو گے، لکڑی کی شکل نظر نہیں آئے گی، بھوسا دکھائی دے گا، ایسے تمہاری زندگی کالی اور کلوٹی ہو جائے گی، دل کالا ہو جائے گا، زندگی میں تاریکی آ جائے گی، اور اسی تاریکی سے آپ کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخر یہ مسلمانوں میں حسد، آپ نے کہا کہ الحسد دب الیکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلے کی کچھ برائیاں تمہارے اندر آ گئی ہیں،
اور ان برائیوں کا تذکرہ کر کے آپ نے کہا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، مسلمانوں کے درمیان حسد اور بغض یہ سابقہ یہود و نصارہ جو باطل جماعتیں تھیں، باطل فرقے تھے، یہ ان لوگوں کی عادتیں تھیں، وہ عادتیں مسلمانوں میں آ گئی۔ وہی الحالقۃ، آپ نے کہا یہ سب برباد کر دینے والی، ہلاک کرنے والی ہیں۔ اور آپ نے کہا یہ انا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بال کو ہلاک کرنے والی ہیں، بل تحلق الدین، بلکہ یہ دین کو برباد کرنے والی ہیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی جماعتیں، مسلمانوں کے فرقے، مسلم تنظیمیں، مسلمانوں کے مسلک، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے مدرسے، مسلمانوں کے تجارتی بازار، ذرا ان کا سروے کر کے دیکھ لیجئے، جہاں دیکھو وہاں حسد بھرا پڑا ہے، جدھر دیکھو ادھر حسد بھرا پڑا ہے۔ مسجدوں کو دیکھو وہاں حسد ہے، مدارس میں دیکھیے وہاں بھی حسد ہے، بازاروں میں دیکھیے حسد کا کالا بازار چل رہا ہے۔ دینی جماعتیں، مسلکوں کے نام سے جو الگ الگ جماعتیں بنی ہیں، یہ سب آپس میں حسد کرتے ہیں، یہ سب آپس میں حسد کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کے حق پر ہونے کا، اور حسد ان کے دین کو برباد کرتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں دین کی نشر و اشاعت کا، وہ دعویٰ کرتے ہیں تبلیغ کا، وہ دعویٰ کرتے ہیں توحید کی دعوت کا، وہ دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کا، لیکن ان کا حسد، نبی فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ جتنے نیکیاں کر رہے ہیں، جتنے یہ خیر کے کام کر رہے ہیں، سب برباد ہونے والے ہیں، کسی کا کوئی بہتر انجام نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل جو کالا ہے، آپ جو دوسروں کو برا دیکھنا چاہتے ہو، زندگی میں کئی سال تک آپ کے دلوں میں دوسروں کے لیے نفرتیں تھیں، بھلا جو زندگی بھر کسی کے لیے نفرت دل میں پالتا ہو، وہ دل جنت میں جائے گا، وہ دل جنت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ای الناس افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا التقی النقی، اللہ سے ڈرنے والا، دلوں کو صاف رکھنے والا، لا اثم فیہ ولا بغی، جس میں گناہ نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، ولا حسد ولا حسد، اور اس کے اندر حسد نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا دل ہو، صاف و شفاف دل ہو، لوگوں سے نفرت کرنے والا نہ ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اور پھر ساتھ میں کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو، حسد سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان یہ انسان ہے، اچھے دل والا انسان۔ اور جس انسان کا دل برا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بھلا انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے اسے دیا اور یہ حسد کر رہے ہیں۔ اللہ دے رہا ہے، یہ بربادی چاہتے ہیں۔ تو کسی کی زندگی کو برباد دیکھنے کی تمنا کرنا، یہ اپنی دنیا و آخرت کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ حسد کرنے والے کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے اصبر علی کید الحسود، حسد کرنے والے کی حسد پر صبر کرو، فإن صبرک قاتلہ، تمہارا صبر اسے برباد کر دے گا۔ النار تأکل بعضہا، اس لیے کہ آگ کو کھا جاتی ہیں، ان لم تجد من تأکل، جب وہ کسی کھانے کی چیز نہ پائے۔
جب وہ کوئی چیز نہیں پاتی ہیں تو آگ کو کھا جاتی ہیں، ایسے ہی حسد کرنے والے کو کھا جائے گی، اور حاسد دنیا کے اندر برباد ہو جائے گا۔ الحسود لا یسود، کہتے ہیں کہ جو انسان حسد کرنے والا ہوتا ہے دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، لوگوں میں ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو حسد کرنے سے بچاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، دل کو پاک و صاف رکھو، اور یہ دعائیں کرو، اے اللہ تو مجھے ہر طرح کے شر سے بچائے، اگر کسی پر نعمت ہے اے اللہ مجھے بھی ویسی نعمت عطا کرے، اس کی نعمت کی بربادی نہیں، مجھے بھی وہ نعمت دے۔ فلاں اتنی ترقی کر رہا ہے اے اللہ مجھے بھی ترقی عطا فرما، فلاں اتنا کامیاب ہو رہا ہے اے اللہ مجھے بھی کامیاب بنا، فلاں کو اتنی اعلیٰ نوکری ملی اے اللہ مجھے بھی اعلیٰ نوکری عطا فرما۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ دنیا میں ترقی کر رہے ہو، آپ خوشحال زندگی گزار رہے ہو، لوگوں کے حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہو، خاص طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت کرتے رہو۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اسی طرح چلتے پھرتے اللہ سے دعا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حسد کون کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم نہیں جانتے، ہم خوشحال ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ ہماری زندگی کو اچھا بنا رہا ہے، ہم ترقی کر رہے ہیں، تو آپ ترقی کرتے ہوئے اپنے آپ کو خوشحال سمجھتے ہوئے کثرت سے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، حاسدین کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر